अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़ पेशावर से जी। बड़ा सरप्राइज आ चुका है। पिछले 24 से 48 घंटों से आप सरप्राइज का इंतजार कर रहे थे। क्या होगा? सुहेल अफरीदी वजीर आला बनेंगे या नहीं बनेंगे? नंबर पूरे होंगे या नहीं होंगे? अपोजिशन की जमातों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो तैयारियां शुरू की हुई थी, सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाएगा, बंदे तोड़ लिए जाएंगे। खबर यह है कि उनके अपने बंदे टूट चुके हैं। इस वक्त पेशावर के अंदर क्या चल रहा है? इजलास तलब किया गया है, क्या शेड्यूल जारी किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट की जानब से किस तरह से मुज़ामत हो रही है। बहुत बड़ी खबरें हैं मेरे पास जो इस वक्त मैंने आपके सामने इस वीलॉग के अंदर रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर वो शख्स जो आइन, जमहूरियत, कानून, असूल, शराफत पर यकीन रखता है, वो एक ही बात करता है। वो कहता है कि भाई आपका क्या लेना देना, हुकूमत उनकी है, अक्सरियत उनकी है, वो एक वजीर आला बदले या 10 बदले, आपका क्या लेना देना? आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि फलाना बंदा कबूल है, फलाना कबूल नहीं है? तो ये आवाजें जो है वो असूली आवाजें उठ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं। आंखें बंद करके जो खबर आती है, जो नैरेटिव आता है, उस पर वो आमीन कहते जा रहे हैं। और वो धड़ाधड़, यानी टीवी पर बैठे हुए सहाफी, माजरत के साथ, अगर वो सहाफी है ना, या अगर इसको ही सहाफत कहते हैं, तो फिर लानत हो ऐसी सहाफत पर। अगर इसको सहाफत कहते, छोड़ देना इस बात को। आप खान की हुकूमत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, खान की सियासत को आप पसंद करें या ना पसंद करें, आप कहें तब्दीली नहीं आई, आप कहें कि गवर्नेंस नहीं ठीक थी, आप कहें कि खान का दौर कोई सुनहरा दौर नहीं था, जो भी कह लें, तोशा खाना से तोहफा लिया या नहीं लिया, महंगा बेचा, सस्ता लिया, जो कुछ भी हो गया, एक चीज आपको माननी पड़ेगी और डंके की चोट पर माननी पड़ेगी कि वो लोग जो कहते थे हम इनकलाबी हैं, हम जमहूरी हैं, हम आइन पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम नजरियाती हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम लिबरल हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, सारे के सारे बेनकाब हो गए। साबित ये हुआ ये कोई सोशलिस्ट, कोई लेफ्टिस्ट, कोई प्रोग्रेसिव लिबरल नहीं थे, ये सारे नौसरबाज थे। लोगों को चूना लगाया हुआ था, इन्होंने सारा मैच फिक्स किया हुआ था। ये लेफ्ट वाले भी राइट वाले थे, सारी नौसरबाजी चल रही थी और सारे के सारे नाम एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो सहाफी हो, चाहे कोई सियासतदान हो। खान को आपको ये वाला क्रेडिट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूं। एक तो परवेज रशीद वाली ना नौसरबाजी, जो परवेज रशीद ने कहा कि इस फितने का रास्ता रोकना होगा, नहीं बनने देंगे, छोड़ देना खैर परवेज रशीद को। अब सार आलम कहते हैं गोलियां लगी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, असूल के लिए, नून लीग की गुलामी के लिए। हकीकत तो ये है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं रियासत ने सुहेल अफरीदी को कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब सार आलम साहब के जिस्म के सारे बाल सफेद हो चुके हैं सहाफत करते हुए। सहाफत कह लें आप, सहाफत या कुछ भी कह लें, अगर इसको सहाफत कहते हैं सहाफत ही कह लें, तर्जमानी कह लें। यानी तासुब तो ये था, अब सौर आलम लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, इनकलाबी कहते हैं रियासत ने सुहेल अफरीदी को कबूल करने से इनकार कर दिया है। अगर छोटे से भी अपने आप को, यानी जरा सी भी सहाफत बाकी है अफसार आलम में, तो जरा इसी टीवी पर बैठकर यह भी तारीफ कर दे रियासत कहते किसको है, किसको कहते हैं रियासत। और अगर अफसार आलम, अगर उसने भी यानी इस तरह की बात करनी है, तो फिर वही जो मैंने बात की कि सारे ही बेनकाब हो चुके हैं। कहते हैं सुहेल अफरीदी पर मोबाइल चोरी का इल्जाम है। कहते हैं सुहेल अफरीदी के और पीटीआई के तालिबान से खुफिया राब्ते हैं, खुफिया मुआहदा है तालिबान के साथ कि आपने फौज को मारना है और पीटीआई के किसी बंदे को जो है ना वो निशाना नहीं बनाना, पीटीआई पर हमला नहीं करना। और साथ ही कहते हैं
کہ پی ٹی آئی آپریشن کے اس لیے خلاف ہے کیونکہ لوگوں کی کرپشن پر نظر نہ جائے. یہ ابصار عالم صاحب سنہری ارشادات فرما رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ خان نے ان کو سب کو جو ایکسپوز کر دیا. گیم کیسے الٹی پڑی ہے؟ گیم کیسے الٹی پڑی ہے؟ سرپرائز کیا ہے؟ 73 ووٹ چاہیے تھے، 73 ووٹ. ایک تو پی ٹی آئی آج مل رہی ہے نا، جے یو آئی سے ملی ہے اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اب پی ٹی آئی کے پاس یعنی حکومت کے پاس ٹوٹل نمبر کے پی کے اندر 92 ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آپ کو 73 چاہیے. متحدہ اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 49 ہے، تو لہٰذا 20 ووٹ ان کو درکار تھے، یعنی 20 بندے وہ پی ٹی آئی کے توڑ لیتے. اب ہوا کیا ہے؟ ایمل ولی خان اے این پی نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ ہم حکومت کے ساتھ جائیں گے، نہ کسی نوسر بازی کے ساتھ جائیں گے، ہم جمہوریت کے ساتھ، کم سے کم ہم نیوٹرل رہیں گے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نیوٹرل رہیں گے. لہذا وہ جب 4 نیوٹرل ہو گئے تو اب بجائے اس کے کہ 20 بندے پورے کرتے، اب 24 بندے چاہیے پورے کرنے، جو کہ امپاسبل ہے کیونکہ اس وقت 92 کے 92 جو پی ٹی آئی کے تمام نمبر ہیں نا وہ سپیکر کی رہائش گاہ پر ہیں، اور انہیں باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کہیں انہیں کوئی اٹھا نہ لے، کسی کا ضمیر نہ جاگ جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو 92 سارے کے سارے جو نمبر ہیں نا وہ پی ٹی آئی کے اس وقت پورے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اے ایل پی کے 4 لوگوں نے بھی نیوٹرل رہنے کا اعلان کر دیا ہے. کے پی اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر بروز پیر صبح 10 بجے طلب کیا گیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے ویلوگ میں. اب باقاعدہ جناب شیڈول آ چکا ہے، شیڈول آ چکا ہے، کیونکہ دیکھیں نا استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کر دی نا کنڈی نے کہ آج 2 بجے کے قریب جو استعفیٰ جو ہے مجھے مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 48 گھنٹے، ویسے تو 48 گھنٹے کب کے گزر چکے ہیں، لیکن یہ نیا جو استعفیٰ ہینڈ ریٹن وہ کہتے ہیں کہ میں نے موصول کر لیا ہے اس کے مطابق. تو اب باقاعدہ شیڈول سپیکر بابر سلیم سواتی کے نام سے جاری کر دیا گیا ہے، یعنی الیکشن کا. اگرچہ ریاست کہہ رہی ہے، یعنی ایک ادارے کو ریاست کا ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کا ایک وزیر ہے، اس وزیر کے انڈر ایک ذیلی ادارہ ہے، اسے ابصار عالم صاحب ریاست کہہ رہے تھے. حالانکہ بڑا اچھا ادارہ ہے، ظاہر ہمارا اپنا ادارہ ہے. اچھا، تو انہوں نے انکار کر دیا، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اب ریاست کہنا شروع ہو گئے ابصار عالم جیسے لوگ. تو اسٹیبلشمنٹ نے اگرچہ ماننے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود مورخہ 12 اکتوبر 2025 بروز اتوار 3 بجے تک کا وقت ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا. پھر کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور صبح 10 بجے پیر صبح 10 بجے اجلاس بلا لیا گیا ہے. گھنٹیاں بجائی جائیں گی، وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن کا. تو پیر والے دن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کا انتخاب بالآخر ہونے جا رہا ہے. باقاعدہ اجلاس طلب کر لیا گیا. اچھا، پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی بھی کی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کل سے جو چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی اور اس طریقے سے ہٹا کے پھر نیا الیکشن کروایا جائے گا. تو لیگل ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ اس کام کی طرف نہ جائیں، آپ عدم اعتماد لے کے آئیں. ادھر سے اپوزیشن کہے یا کنڈی کہے کہ میرے پاس تو استعفیٰ آ گیا، تو استعفیٰ جب کوئی دے دیتا ہے وزیر اعلیٰ تو اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتی. پھر معاملات عدالتوں میں جائیں گے، تماشا لگ جائے گا، گیم لمبی ہو جائے گی. اور گیم لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گیم پی ٹی آئی کی ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ اتنی دیر تک آپ زیادہ لوگوں کو مینج کر کے ایک جگہ پہ نہیں بٹھا سکتے نا، وہ ادھر ادھر کچھ پرندے اڑیں گے. تو وہ حکمت عملی تبدیل کی گئی اور کہا گیا دوبارہ استعفیٰ بھیجیں، استعفیٰ قبول ہو، وقت گزرنے کا انتظار کیا جائے اور پھر الیکشن کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے. بہرحال یہ ایک پازیٹیو اور بڑی حکمت عملی ہے. بڑا سرپرائز ہے، نمبر پی ٹی آئی کے پاس نہ صرف پورے ہیں بلکہ ایکسٹرا نمبر جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تمام جو ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بندے پورے تھے، سب کو سنبھالا ہوا ہے. اور یہ تھا سب سے بڑا سرپرائز کہ اپنے بندے بھی پورے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اے این پی نے بھی نیوٹرل ہونے کا رابطہ کا کہہ دیا ہے، ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطہ جاری. اب ہوگا کیا؟ ایک تو گورنر کہا گیا نا، گورنر راج لگا دیں گے، وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. تو ابھی شاید کھٹک صاحب کی ایک میں ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے کہا ذرا لگائیں نا، ذرا یہ کے پی ہے، ذرا لگا کے دکھائیں گورنر راج. ان کا ایسے انہوں نے کہا چٹکی کے اندر آپ کا گورنر راج ہم اڑا دیں گے، آپ یہ بھی شوق پورا کر لیں. اب کیا ہوگا؟ یعنی بندے تو پورے ہیں، بندے ٹوٹ نہیں سکتے. اب ایسا کیا ہو، کیونکہ ابصار عالم کہہ چکے نا کہ ریاست نے مخالفت کر دی. اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل کہہ دیا تھا نا کہ ہمیں ایسا وزیر اعلیٰ قابل قبول نہیں ہے. تو چیزیں
پی ٹی آئی فل فلیگ مزاحمت کر رہی ہے. اور دیکھیں ان کے پاس اور ہے کیا؟ پی ٹی آئی اگر مزاحمت نہ کرے تو ان کے پاس اور ہے کیا؟ کھونے کے لیے کیا ہے؟ پانے کے لیے کیا ہے؟ ویسے تو گنڈا پر بھی ٹھیک تھا اگر مزاحمت نہیں کرنی. تو لہذا پی ٹی آئی مکمل طور پہ متحد ہو چکی ہے اور مزاحمت والی فضا جو ہے وہ بن چکی ہے. پاکستان زندہ باد.